بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا وحی کے ذریعے مواخذہ ہو جاتا تھا، لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم صرف انہیں امور میں مواخذہ کریں گے جو تمہارے عمل سے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے جو کوئی ظاہر میں ہمارے سامنے خیر کرے گا ہم اسے امن دیں گے اور اپنے قریب رکھیں گے، اس کے باطن سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہوگا۔ اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اور جو کوئی ہمارے سامنے ظاہر میں برائی کرے گا تو ہم بھی اسے امن نہیں دیں گے اور نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، خواہ وہ یہی کہتا رہے کہ اس کا باطن اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی میت کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہوگی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی، جہاں اس کے سوا اور لفظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کہے۔ راوی کو شبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس جنازے کے متعلق بھی فرمایا کہ واجب ہو گئی، اور پہلے جنازے پر بھی یہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والی قوم کی گواہی بارگاہ الہی میں مقبول ہے۔ یہ لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ میں مدینے آیا تو جہاں وبا پھیلی ہوئی تھی، لوگ بڑی تیزی سے مر رہے تھے۔ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھا کہ ایک جنازہ گزرا۔ لوگوں نے اس میت کی تعریف کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا گزرا تو لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واجب ہو گئی۔ پھر تیسرا گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بھی یہی کہا کہ واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا، امیر المومنین، کیا چیز واجب ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اسی طرح کہا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کے لیے 4 آدمی اچھائی کی گواہی دے دیں اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور اگر 3 دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 پر بھی۔ ہم نے پوچھا، اور اگر 2 آدمی گواہی دیں؟ فرمایا 2 پر بھی۔ پھر ہم نے ایک کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا۔ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد الفلاح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے گھر میں آنے کی اجازت چاہی تو میں نے ان کو اجازت نہیں دی۔ وہ بولے کہ آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ میں آپ کا دودھ کا چاچا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میرے بھائی وال کی عورت نے آپ کو میرے بھائی ہی کا دودھ پلایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفلاح نے سچ کہا ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیا کرو، ان سے پردہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے باب میں فرمایا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جہاں تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک صحابی کی آواز سنی جو ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے یہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے دودھ کے چاچا ہیں۔
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی آپ کے گھر میں جس میں حفصہ رضی اللہ عنہا رہتی ہیں آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے یہ فلاں صاحب حفصہ رضی اللہ عنہا کے رضائی چاچا ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے ایک رضائی چاچا کے متعلق پوچھا کہ اگر فلاں زندہ ہوتے تو کیا وہ بے حجاب میرے پاس آ سکتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، دودھ سے بھی وہ تمہارے رشتہ دار حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میرے جہاں ایک صاحب ان کے رضائی بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عائشہ جی کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ذرا دیکھ بھال کر لو کون تمہارا رضائی بھائی ہے، کیونکہ رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں ہو۔ محمد بن کثیر کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرحمن بن مہدی نے سفیان سفاری سے روایت کیا ہے۔ ایک عورت نے فتح مکہ پر چوری کر لی تھی، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا اور آپ کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے اچھی طرح توبہ کر لی اور شادی کر لی۔ اس کے بعد وہ آتی تھی تو میں ان کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ نہ ہوں اور زنا کریں یہ حکم دیا تھا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ میری ماں نے میرے باپ سے مجھے ایک چیز ہب دینے کے لیے کہا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا کیونکہ دوسری بیوی کی بھی اولاد تھی، پھر راضی ہو گئے اور مجھے وہ چیز ہب کر دی، لیکن ماں نے کہا کہ جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں گواہ نہ بنائیں میں اس پر راضی نہ ہوں گی۔ چنانچہ والد میرا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں ابھی نوعمر تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس لڑکے کی ماں عمرہ بنت رواح رضی اللہ عنہا مجھ سے ایک چیز اسے ہب کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس کے علاوہ اور بھی تمہارے لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں۔ نعمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تو مجھ کو ظلم کی بات پر گواہ نہ بنا، اور ابو الحضر نے شبی سے یہ نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظالم کی بات پر گواہ نہیں بناتا۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔